رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کبیرہ گناہ یہ ہے جادو کرنا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، کسی جان کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے کہ تمہارے لیے شفا ہے، خبردار لوگوں کا ذکر چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے لیے بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو کر چوتھا کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھتے ہیں، ہزار صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور ہزار درجے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کر سائل کو دی اور فرمایا، اگر تو اس کھجور تک نہ پہنچتا تو یہ کھجور تجھ تک پہنچتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زوجہ جو اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیتی ہے وہ 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب حاصل کرتی ہے جس میں ہر رات عبادت میں گزری ہو اور ہر دن روزوں میں گزرے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعا کرے، جزی اللہ تعالی عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، تو اس کا ثواب 70 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے گا، یعنی 70 فرشتے بڑی مشکل سے 1000 دن میں اس کا ثواب لکھ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ جس کو کسی دشمن سے خوف ہو یا اور کسی طرح کا مصیبت کا خوف ہو وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی دشواری دور ہو جائے گی۔ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرغہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے۔ جب تم اپنا پہلو یعنی کروٹ بستر پر رکھ کو سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی محرم کے سوا کسی دوسری عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مزاح انسان کی آبرو یعنی عزت کو دیتا ہے اور زیادہ ہنسنا ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ جھوٹ سے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کا اکرام بجا لاؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے ساتھ کوئی بلائی کی گئی اور اس نے بلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابھی زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ رات کی عبادت کے باعث بستروں کو حالی چھوڑ دیتے ہیں وہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مصیبت زدہ کو صبر دلایا اسے مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک درخت کی شاخ بیچ راستہ پر تھی، ایک شخص گیا اور کہا، میں اس کو مسلمانوں کے راستے سے دور کر دوں گا کہ ان کو ایذا نہ دے، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی نظر میں 2 روح شخص سے بدتر کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین انسان وہ ہے جو چغلیاں کرتے ہیں اور دوستوں کے مابین جدائی ڈلواتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ نہ تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مؤذن کو نماز کے لیے اقامت کہتے ہوئے سنے، پھر بھی اسے جواب نہ دے، یعنی نماز میں حاضر نہ ہو۔ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ مومن پر قیامت کا دن گزرنا اس قدر آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو وہ فرض نماز پڑھتا تھا اور اس میں جو وقت گزارتا تھا اس کے گزرنے سے بھی آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ مالداری کیا ہے؟ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مالداری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھینک مارتے ہی الحمدللہ کہا اسے پیٹ کی بیماری نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیمار کی حسب خواہش یعنی حلال چیز اس کو کھلائی، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی انگور کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرو، موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بلا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے ان کی اولاد کے دعا و استغفار کرنے کے سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال لہلہاتی کیتی کی طرح ہے جسے مصائب کی آندیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہے مگر توڑ نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کریم کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو بس چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کی کمر توڑنے والی سخت چیز یہ ہے کہ کسی قبیلہ میں عالم پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائے تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں نیکی کا خزانہ ہے، حاجات کو چھپانا، صدقہ کو چھپا کر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ معاذ بن مسلم کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں درد اور تکلیف کا ذکر چڑھ گیا تو امام نے فرمایا صدقہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ تم میں سے کوئی اپنے دن کا کھانا صدقہ کیوں نہیں دیتا؟ بسا اوقات موت کے فرشتے کو کسی بندے کی روح قبض کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ حکم واپس لے لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوگی بشرط یہ کہ وہ جلدی نہ کریں، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے تو دعا کی پر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔